بسم اللہ الرحمن ہے اسے پیروں تلے روتے ہوئے فوجی قانون کو اپنی عوام کے ساتھ ڈٹ گئے. اور شاہ محمود قریشی نے بھی مذاکرات کا آج بڑا پول کھولا ہے. کمپنی کی کالی بھیڑ جج افضل مجوکا کے اس کے بھی ایک بڑے سکینڈل کے اپنے کس طرح کرپشن فراڈ میں پکڑا گیا. اور آل شریف اپنے ایئرپورٹس کے افتتاح کر رہے ہیں اور آٹا نایاب ہوتا جا رہا ہے. دنیا میں نیا ورلڈ آرڈر بھی سامنے آ رہا ہے اور وہ بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اور وینزویلا کی امن انعام کی کہانی بھی یہ تفصیل سے بات کرتے ہیں. سب سے پہلے تو سہیل آفریدی وادی تیرا پہنچے, متاثرین سے ملاقات ہوئی, خطاب ہوا اور وہاں متاثرین کے بالکل درمیان پہنچ کے انہوں نے یہ ساری بات ان کے سامنے رکھی ان کے ساتھ کیا واردات ہو رہی ہے. جو ہو رہا ہے وہ صوبائی حکومت کا سے کوئی تعلق نہیں. وہاں چیکنگ پہ جو لوگ لگائے گئے تھے انہیں بھی ٹھیک ٹھاک رگڑا لگوایا. جو بغیر ٹوکن کے گاڑیاں خود اپنے قافلے میں وہاں سے لے کے نکلے اور وہاں موجود چیک پوسٹوں کو بھی انہوں نے بتایا کہ پاکستان کسی کے باپ کا ملک نہیں ہے. وہاں ان کے ساتھ آئی جی اور چیف سیکرٹری بھی موجود تھے اور یہ جب گاڑیوں کو لے کے نکلے تو وہاں اس وقت بڑی بے چینی تھی. یہ آپریشن کے خلاف ایک ڈھال کے طور پر سامنے آ رہے ہیں اور اسی لیے ان کے خلاف پروپیگنڈے میں ہی بڑی تیزی آ رہی ہے. حکومت اعلان کر رہی ہے کہ تحریک انصاف کے پی میں اکثریت رکھتی ہے, یہاں اپنا وزیر اعلیٰ خود تبدیل کریں ورنہ ہم گورنر راج لگائیں گے. اور وادی تیرا کے لوگوں کو, خیبر پختونخوا کے لوگوں کو سہیل آفریدی کے خلاف کام کرنے کے لیے اب امن کمیٹی کے نام سے مولانا طاہر اشرفی سمیت علماء خیبر پختونخوا کے ان علاقوں میں فوجی جوانوں کے ساتھ جا رہے ہیں کہ ذہن سازی پر کام کریں, بیانیاں بنائیں. خود طاہر اشرفی اقرار کر رہا ہے کہ ہم بیانیے کی جنگ میں صف اول کا کردار. دیکھیں میں آپ کو اپنے ہر ویلاگ میں بتاتا ہوں کہ اس وقت ان کے پاس صرف ایک ہی چیز ہے, وہ ہے بیانیے کی لڑائی, مائنڈ گیمز, جسے پاکستان کی عوام, نوجوان طبقہ, جنریشن زی جسے کہتے ہیں, ماننے پر تیار نہیں ہے. ہر روز یہ اسی لیے صفائیاں پیش کرتے ہیں, یونیورسٹی کالجز میں جاتے ہیں, کبھی کسی مولوی کو پکڑتے ہیں, کبھی کسی نئی سیاسی جماعت کو بناتے ہیں, کبھی کسی پرانے, کبھی کسی نئے منجن کو, کبھی کھلاڑی کو, کبھی کسی انٹرنیشنل دنیا سے بھی لوگ پکڑ لاتے ہیں. لیکن بدقسمتی سے وہ بیانیاں سوشل میڈیا پہ 2 گھنٹے کے اندر لیرو لیر 895 دن خان کو جیل میں انہوں نے ڈالا ہوا ہے. اور انہوں نے, حکومت نے, اسٹیبلشمنٹ کے ان گماشتوں نے زہریلا بیانیہ تیار کیا جو سب عوام کی عدالت میں غرق ہوا. ان کے بیانیے کی ناکامی کا پوسٹ مارٹم دیکھیں. جو گھٹیا بیان جب بھی لے کر آئے انہوں نے کہا کہ 2 دن خان جیل نہیں کاٹ سکتا, تنگ جگہ رکھو اس کا دم گھٹتا ہے, کبھی بہتان تراشی کرتے رہے, نشئی ہے, نشہ نہیں ملے گا, تڑپ اٹھے گا. جب خان نہیں ٹوٹا تو پھر ڈیل کا شوشہ چھوڑا, سعودی عرب جا رہا ہے, امریکہ جا رہا ہے, برطانیہ کے جہاز. اب ان کی جو نئی ڈٹھائی اور بے شرمی, بدترین تشدد و قید تنہائی کو انہوں نے 5 سٹار ہوٹل بنا کر پیش کیا. دعوے کیے جی کہ یہاں ڈیالہ میں ہرن کا گوشت ہے, دیسی مرغوں کے ساتھ پتہ نہیں منو سلوا اتر رہے. پھر اس جھوٹ پر مورے تصدیق لگانے کے لیے انجینئر علی مرزا کو بھی وہاں سرکاری گواہ ڈیالہ جیل بھیجا, جو آج کل ہر پوڈ کاسٹ میں بیٹھے ہوئے کہہ رہے ہیں اسی تنخواہ میں کام کر رہے ہیں. اب ان کی نئی واردات کیا ہے, آڈیو کٹ اینڈ پیسٹ, کیونکہ سارے مہرے پٹ چکے ہیں. جو نئی واردات تیار کر رہے ہیں اس کے ثبوت بھی ہیں کہ ڈیالہ جیل میں عمران خان کی گفتگو کی خفیہ ریکارڈنگ, اس کے ٹکڑوں کو جوڑ کر ایک فرینکنسٹائن آڈیو تیار کرنا, 2 سال 8 مہینوں میں ایک جملہ وہاں سے, ایک لفظ وہاں سے پکڑا اور ایک ملغوبہ تیار کریں, ایک تاثر دیں کہ عمران خان تو ٹوٹ گیا ہے. یہ تو ثابت کرنے کی ناکام کوشش. اب عمران خان فوج کے خلاف گالیاں دے رہا ہے, اندازہ کریں. خان نے جو ذہنی مریض والا جملہ کہا اس کی کاٹ اتنی گہری ہے کہ آڈیو کے ذریعے بدلہ لینا چاہتے ہیں. رانا ثناء اللہ حامد میر کے پروگرام میں کہہ رہا ہے کہ ایسی باتیں جو نشر نہیں کر سکتے, یہ لانچنگ پیڈ کا حصہ. پھر انجینئر علی مرزا دوبارہ میدان میں آئے اور وہ اس جعلی آڈیو ایک دفعہ پھر عوام کے سامنے کہ جی آپ کے سامنے وہ آڈیو آ جائے گی. 17 سال کی خیر ان کی تو دین کی جو محنت ہے وہ مٹی میں مل گئی. اور ان کا اپنا جملہ جو مشہور تھا, کور کمانڈر کعبے کی چھت پر چڑھ کر قرآن بھی ہاتھ میں لے تو کوئی نہیں مانتا, میں گارنٹی دیتا ہوں آج وہ بات انجینئر صاحب پہ لاگو ہوگی. پاکستان کا بچہ جانتا ہے کون حق پہ اور کون کٹ پتلی ہیں. اب یقین کریں کہ ان کے پاس اگر کوئی آڈیو, کوئی ویڈیو, کوئی بیان ایسا ہوتا تو بجائے یہ وارداتیں کرنے کے وہ انٹرنیشنل میڈیا پہ چل رہی ہوتی. خان نے تو پبلکلی کہا کہ جنرل عاصم منیر ذہنی مریض ہیں. اب ان کے اندر ہمت ہے وہ پوری آڈیو جاری کر کے دیں, لفظ بلفظ بغیر سینسر کیے, لیکن یہ ایسا سوچ بھی نہیں سکتے. لیکن تگڑے ہوں, خان کی گفتگو لیک کر دیں. قوم نے تو خان کی آواز 895 دنوں میں ایک بار سپریم کورٹ میں سنی, یہ تو بےتاب ہے سننے کے لیے, اور پھر ایسی آڈیو ہوگی یہ تو جھوم جھوم کر سنیں گے. اور میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں یہ سال کی سب سے بڑی ہٹ بھی ہوگی. یہ جہاں تک اداروں کی بات عمران خان کرتے ہیں, وہ اداروں کی نہیں, محکمے ہیں یہ, جیسے واپٹا, پی آئی اے, اسٹیل میں, یہ سارے محکمے ہیں. ان کے سربراہان سرکاری ملازمین ہیں, 18ویں 19ویں 20ویں گریڈ کے افسر ہیں. جیسے واپڈا کی بجلی جائے تو آپ کے منہ سے جو پہلا لفظ نکلتا ہے وہ کسی کی شان میں توہین تو نہیں. اب یہاں عمران خان 895 دن سے بے گناہ جیل میں, ان کی اہلیہ کے ساتھ جو سیاسی گفتگو بھی نہیں کرتی. اگر عمران خان نے ان کے بارے میں کچھ کہا ہوگا تو ٹھیک ہی کہا ہوگا,
باقی اداروں کے بارے میں گفتگو تو نون لیگ کی زیادہ سننے والی ہے. مریم نواز جو فوج کو دہشت گرد کہتی رہی, خواجہ آصف بزدلی کے تانے دیتا رہا, جنگیں ہارنے گئے, ایاز صادق اسپیکر آرمی چیف کو بزدل, پسینے میں ڈوبا, ہندوستان سے ڈرنے والا, آن ریکارڈ ہے سب کچھ. اور نواز شریف کو انٹرنیشنل عدالتوں میں فوج کو دہشت گرد کہتا رہا. ڈان لیکس, پرویز رشید, خواجہ سعدوی, سب کے بار لگا ہوا بیانات کا. ان کا تو ابھی بیان لاکھوں میں چل چکے ہیں. ان کے جنرلوں کے نام لے کے جلسوں میں انہوں نے باتیں کی, آرمی چیف کے جہاز اغوا کی, اور کیپٹن صفدر تک کے معاملات سب کو پتہ ہے. اب دیکھیں مسئلہ کیا ہے کہ ان کی عوامی سطح پر حالت بڑی بگڑ چکی ہے. اس کی میں آپ کو ثبوت دوں, اسلام آباد میں بلدیاتی انتخابات مقامی حکومتوں کے 5ویں دفعہ ملتوی ہوئے, 5ویں دفعہ ملتوی. ابھی یہ نیا آرڈیننس جاری کر کے جو الیکشن منسوخ کر کے ایک نیا آپ کو پتہ ہے سیٹ اپ لانا چاہتے ہیں, وہ آپ کو پتہ ہے, میں نے بتایا پہلے. دوسرا, یہ اپنے الیکشن کمیشن میں آپ کو پتہ ہے 2 سال میں گوشوارے نہیں جمع کروا سکے. 2 سال ہو چکے ہیں اس الیکشن کو. 160 کے قریب پارلیمنٹ کے اور صوبائی اسمبلیوں کے رکنیت آج الیکشن کمیشن نے معطل کی, اور اس میں نون لیگ کے سارے لوگ زیادہ تر, پنجاب اسمبلی سمیت سینٹ کے اندر سارے. نواز شریف کے بھانجے عابد شیر علی کا نام ہے, وفاقی وزیر وہ مصدق ملک, خالد مقبول صدیقی, علی موسیٰ گیلانی کے نام شامل. 15 جنوری آخری تاریخ نہیں کروائے. انہوں نے کیوں نہیں کروائے؟ کہ وہ سارا مالو دولو جو لوٹ کے سامنے آتا ہے. اب دیکھیں یہ سوچ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے قیادت کے ہاتھوں سے طوطے اڑا دیتی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے اگر اپنے لوگ الگ کر لیے تو کیا ہوگا. یہ مساق جمہوریت کی طرف کیوں جانا چاہتے ہیں؟ انہیں اس وقت بدترین حالات کیا ہو چکے. دیکھیں پنجاب میں سب سے زیادہ گندم پیدا ہوتی ہے, اور 2200 روپیہ فی من کسانوں سے خرید کے مارکیٹ میں 4400 روپے فی من, اور 700 روپیہ بھی اس میں اضافہ ہوا ہے من کے حساب سے. آٹے کا تھیلا کئی جگہ 1500 سے 2200, کئی جگہ 2500 کا بک رہا ہے. عام آدمی کے لیے روٹی خریدنا ایک بہت بڑا مشکل کام ہو چکا ہے. 2 میں سے 1 بندہ بھوکا ہوتا ہے. سردیوں کا مہینہ اور ان کی نااہلی, آپ دیکھیں کہ پاکستان میں بجلی کی یہ بیانیہ بناتے رہے اضافی پیداواری صلاحیت ہے, لیکن 4000 میگا واٹ کی کمی ہے, لوڈ شیڈنگ, اور پھر ایل این جی کے جو کارگو منسوخ کیے. اب گیس کی بھی بھرپور لوڈ شیڈنگ آنے والی ہے, اور یہ حکومت کا فیصلہ کہ اب ہم لوڈ شیڈنگ کر کے صنعتوں کی بجلی جو ہے گھروں کو فراہم کریں گے. اندازہ کریں, مطلب حالات صنعتیں پہلے ہی بند ہو گئی ہیں ساری. یہ محمود اچکزئی کا جو نوٹیفکیشن ہے نا آپ کے سامنے, یہ ان کی بہت بڑی ہار کیوں ہے, اور یہ مساق جمہوریت سے کیسے جڑا ہے. دیکھیں محمود اچکزئی کی اپوزیشن لیڈر کی تعیناتی پر اسٹیبلشمنٹ بالکل تیار نہیں, بالکل کسی میں نہیں, لیکن نون لیگ کو کوئی اعتراض نہیں, مولانا فضل الرحمان کو, JUF کو کوئی اعتراض نہیں, حتیٰ کہ پیپلز پارٹی بھی نہیں بولی, صرف اسٹیبلشمنٹ کو مسئلہ. سینیٹر کامران مرتضیٰ JUF کے ہیں, اور پھر نون لیگ کے وزراء سے کچھ سے میری بات بھی ہوئی. انہوں نے کہا کہ محمود اچکزئی کا نواز شریف سے رابطہ ہوا. میں نے ان سے پوچھا, 2 نے کنفرم کیا کہ نوٹیفکیشن تب جاری ہے. ایاز صادق کہتے ہیں نہیں میری مرضی سے ہوا, کہ یہ جنرل عاصم منیر کے بارے میں اب بات نہیں ہوگی تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں. اب ایاز صادق نواز شریف کی مرضی کے خلاف کام کرے, خود سوچے ذرا. ایک تو اس میں وجہ کیا ہے کہ نواز شریف کو فیلڈ مارشل کے اور بڑا غصہ ہے, ظاہر ہے 4تھی دفعہ وزیر اعظم نہیں بنے, اور یہ جو نوٹیفکیشن ڈیلے تھا وہ بھی جنرل ندیم انجم ریٹائرڈ DGI قومی سلامتی کا مشیر نے لگایا. اب نواز شریف کی پرانی عادت 6 دفعہ آرمی چیف کے ساتھ لڑ چکے ہیں ان باتوں پہ, تو کوئی نئی بات نہیں ہے. محمود اچکزئی کو استعمال کیا اس نے نوٹیفکیشن میں. نواز شریف کی حمایت کا مقصد کیا ہے کہ فوج پہ دباؤ ڈالے, ہماری پرفارمنس پہ نہ جائیں, ہم مساق جمہوریت کر لیں گے. دیکھیں نون لیگ کی میں نے آپ کو بتایا سیاست عوامی طور پہ ختم ہو چکی ہے. عوام میں اب جگہ بنانے کے لیے انہیں ایک سیاسی جماعت کے طور پہ آنا ہے. اب تک پورے پاکستان کو پتہ ہے فوج کی بیساکھیوں پر ہیں. بیساکھیوں پہ کیا ہیں, ونڈر بوائے, سرنڈر بوائے, لونڈر بوائے بنے ہوئے ہیں آپ کو. اب عمران خان نے سیاسی حکمت عملی یہی کی کہ تحریک انصاف کا اپوزیشن لیڈر نہیں چنا. دیکھیں ورنہ باقی جماعتوں کی طرف سے مخالفت ہوتی, فوج تو ویسے نہیں مانتی. تحریک انصاف کے لیڈر ویسے بھی خان کے بیانی کا وزن تو نہیں اٹھا سکتے, ان کی ٹانگیں کمزور ہیں, اور حکومت ویسے بھی تحریک انصاف کے اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی میں, سینٹ میں, صوبائی اسمبلی میں, پارلیمانی نے چاروں کو سزا دے کے نائل کر چکی ہے. اب اپوزیشن لیڈر پر بھی یہ تلوار ٹانگ دیتے تو وہ ہوتا نہ ہوتا ایک ہی بات تھی. عمران خان نے سینٹ میں راجہ ناصر عباس اور قومی اسمبلی میں محمود اچکزئی انہیں نامزد کر کے کردار دیا, حالانکہ دونوں کی ایک ایک نشست ہے. سیاسی اعتبار سے اس کی کیا اہمیت ہے کہ یہ جو مذاکرات کا معاملہ آپ کو نظر آتا ہے نا, جو شہباز شریف آپ کے سامنے بار بار 8 دفعہ کہہ چکا ہے, تحریک انصاف سے مذاکرات نہیں ہو سکتے. سلمان اکبر نے صاف سے کہا کہ عمران خان نے انہیں اختیار نہیں دیا, یہ محمود اچکزئی اور علامہ ناصر عباس کے پاس ہے. جو مساق جمہوریت کی یہ بات ہو رہی ہے, اور عمران خان کی وہ گارنٹی کی محمود اچکزئی بات کریں کہ دستخط وہ کروائیں گے, اس پہ فوج کو اقتدار سے باہر رکھنے کی شرط ہے. جیسے آصف زرداری نے پرویز مشرف کو نکالا, پھر نیچے چھوٹا کیانی تیار تھا, ابھی بھی معاملات تو ایسے ہی ہیں. اب یہاں عمران خان کو جنرل عاصم منیر کے اقتدار کا عہدہ چھوڑنا اور پھر سیاسی جماعتوں سے اگلے الیکشن پر معاملات طے کرنا, سیاسی قیدیوں کی رہائی 9 مئی کی جوڈیشل انکوائری پر تیار ہیں, اور اس میں عمران خان دیکھیں خود حصہ نہیں ہے. یہ محمود اچکزئی جو عمران خان کی جماعت کے ساتھ کا کوئی تعلق نہیں.
تحریک تحفظ آئین کی اپنی جماعت ہے, اپنا منشور ہے, بڑا نیا پلیٹ فارم جو ہے. جماعت تو ان کی عوامی نیشنل پارٹی ہے, سوری نام جن سے نکل گئے, لیکن یہ جو باقی اس سے فوج کے چیپٹر کلوز ہوتا ہے, انہیں اپنے بیرکس میں جانا پڑتا ہے. اور یہ مجبوریاں کیا ہے کہ نون لیگ, آپ کو پتہ ہے سینئر وزیر خود مجھے کہہ رہے تھے, میں نے تفصیل سے ان سے پوچھا, انہوں نے کہا ہم مذاکرہ جمہوریت میں ہماری پارٹی کے اندر واقعی ڈیوائڈ ہے. آدھے لوگ تیار ہیں کیونکہ ہم الیکشن میں سے جا نہیں سکتے, اور الیکشن پہلے بھی کروانے پر ہم تیار ہیں. آدھی پارٹی تیار ہے, آدھی پارٹی کا مطلب بہت سارے لوگ, آدھے کہتے ہیں نظام جیسے چل رہے ہیں چلنے دیں, یہی بقا ہے, کیونکہ اگلا سفر بڑا مشکل اور کٹھن ہے. اسٹیبلشمنٹ نے ساتھ چھوڑا تو ہم تو کہیں کے نہیں رہیں گے, لیکن اگلی سیاست جو وہ چلانا بڑا ناممکن نظر آ رہا ہے, اور وہ بدلنا تو ہے نظام, اس میں پھر بڑا لمبے عرصے کے لیے ان کا چھٹی ہو جانی, بڑے لمبے عرصے کے لیے. یہاں تو 3 4 5 سال کی بات ہے. اور ان میں قدریں مشترکہ دیکھیں دونوں میں, باتوں میں, بیانیے میں. کینٹ میں آپ جائیں تو ہر چیز پر جیسے پینٹ نظر آتا ہے یا ہر چیز کو سلوٹ, یا جیسے ڈی جی ایس پی آر مختلف اسکولوں کالجوں میں بیانیہ بنا. اس وقت پنجاب میں بھی یہی حالات ہیں. پنجاب میں بیانیہ سرکار کے پیسے ہوں نہ ہوں, میں ان کو آپ کا مائنڈ سیٹ بتا رہا ہوں کہ مریم نواز اور نواز شریف کی تصویر لازمی ہے. اب کرنسی نوٹوں کی تبدیلی کا جو معاملہ ہے اس میں بھی کہا جا رہا ہے کہ لوگ گھروں میں پیسے نہ جمع کریں, ایسی تصویر لگائیں کہ لوگ پاس نہ رکھیں, تو اس پہ ہو سکتا ہے نواز شریف یا مریم نواز کی تصویر آ جائے. یہ عین ممکن ہے کیونکہ سرکاری پیسوں پہ ہوئے کاموں پہ ان کی تصویریں لگیں گی, ورنہ یہ جنید صفدر کی شادی کے کارڈ ابھی بانٹے جا رہے ہیں, اس پہ مریم نواز اور نواز شریف کی تصویریں ہوتی ہیں, ذاتی فنکشن ہے, لیکن نہیں ہے. یہ وہی مائنڈ سیٹ ہے. اب کوئی ایسا ہی بیوقوف جو انہیں مشورے دے رہا ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی دے رہا ہے, جو بیانیاں بنانے والے. حالانکہ معیشت ہو, ملک کے حالات ہو, ایک تھیوری ہے لا آف ڈیمینشنگ ریٹرن, قانون تقلیل افادہ, کہ ایک حد سے زیادہ جب آپ کام کریں تو فائدے کی باعث بھی نقصان ہوتا ہے. سائیکالوجی کی زبان میں, نفسیات میں, مارکیٹنگ میں, ایک ہی کام, ایک ہی چہرہ بار بار, لوگ بے روزگار بیزار ہو جاتے ہیں. ایڈورٹائزنگ ویئر آؤٹ اسے کہتے ہیں, اشتہاری تھکاوٹ, لاشعوری طور پہ نظر انداز کرتے ہیں. بینر بلائنڈنس, مطلب آپ جان بوجھ کے اس اشتہار کو نہیں دیکھتے, یا ریئیکٹنس تھیوری اسے کہتے ہیں. بہت سے ایسے نام ہیں, لیکن آپ اس کو دیکھیں, وجہ کیا ہے, 1 بار دیکھیں, 2 بار دیکھیں, 3 بار دیکھیں, وہ چینی کی 4 چمچوں والی مثال ہی ہے, وہ بھی زہر بن جاتے ہیں. یہ جتنا پیسہ لگاتے ہیں لوگ اتنی ہی نفرت کرتے ہیں, فضول خرچی اور بوجھ سمجھتے ہیں. اور پھر یہ جب زبردستی کوئی بیانیاں بناتی ہے, ابھی زبردستی آپ کے ساتھ ہو رہی ہے نا, لوگوں کو محسوس ہوتا ہے کہ ان کے انتخاب کی, سلیکشن کی آزادی ختم کی جا رہی ہے. لوگ پھر اس کے رد عمل میں الٹ سوچتے ہیں. یہ پاسپورٹ پہ محسن نقوی کی ٹویٹ دیکھ لیں, شہباز شریف کی معیشت پہ بات دیکھ لیں, مریم نواز کی پنجاب کی ترقی کی باتوں پہ دیکھ لیں, آرمی چیف کی سیاست کی مداخلت کا معاملہ دیکھ لیں, ڈی جی ایس پی آر کی پریس کانفرنس دیکھ لیں, انجینئر علی مرزا کی گفتگو. یہ سارا معاملہ وہی ہے جو لوگ نہیں مانتے. اور پاکستانی تو ویسے بھی خوشامد چاپلوسی کو سخت ناپسند نفرت کرتے ہیں. جو شہباز شریف کے ساتھ ٹرمپ کا معاملہ آپ نے دیکھا, نفرت اسے. ابھی وینزویلا کی اپوزیشن لیڈر نے اپنا نوبل انعام دیا جو کہ ٹرانسفر نہیں ہو سکتا, اسے لوگ کیوں نفرت سے دیکھ رہے ہیں کہ 1920 میں یہی کام ایک ایسے ادب کا نوبل انعام ناروے کے کنوٹ ہیمسن کو ملا. یہ وہ شخص تھا, ادب کی دنیا کا بہت بڑا نام تھا. یہ ہٹلر کا پروپیگنڈا وزیر جوزف گوئبل کو اس نے اپنا نوبل انعام بطور تحفہ دے دیا. پھر ہٹلر کے حق میں اس نے پورا تاریخی مضمون لکھ دیا. لوگوں نے تنقید چیک کی, تحقیق کی, اس کے ناول, ڈرامے, فکشن پڑھنا شروع کیے. خواتین سے دشمنی, نسل پرستی, خیالات نظر آ گئے, ساری محنت اور کام ضائع. وینزویلا کی اپوزیشن لیڈر نے بھی یہی کیا. ٹرمپ اس کے صدر کو اس کی بیوی کو گھر سے اٹھا کے لے گیا, لیکن جس پہ امریکی کانگریس, سینٹ, ٹرمپ کی اپنی پارٹی کے لوگ مخالفت کر رہے ہیں, اور یہ اس کو اپنا نوبل امن انعام دے رہی ہے. حالانکہ یہ وینزویلا کی شہری ہے, وہاں کے اپوزیشن لیڈر ہے. تو اس لیے ڈونلڈ ٹرمپ کے معاملات پہ تو میں نے پچھلے ویلاگ میں آپ کو بتایا, اب تو ایک بڑا اتحاد جو کینیڈا کی وجہ سے, مارک کونی نے کہا ہے کہ جنگ, مطلب کینیڈا اور فرانس اب چین کے ساتھ مل کے شراکت داری کا ورلڈ آرڈر بنانے کے تیار ہے. وہ روس کو اپنا ہمسایہ قرار دے رہے ہیں, اور اس میں امریکہ کے لیے خطے میں تنہائیوں میں اضافہ ہو رہا ہے. ٹرمپ کی جو حماقتیں ہیں اس کی وجہ سے برکس کی کرنسی بھی مضبوط نظر آئے گی, نیٹو کا جو ان کا اتحاد ہے, نیٹو کی طرح کا, اس طرح کا ملٹری اتحاد بھی, اور خاص طور پر ایران کے دفاع میں. دیکھیں چین اور روس نے ابھی اسلحے کی سپلائی کی جو خبریں آئیں, یہ ایران کو ریڈ لائن کیوں قرار دے رہے ہیں. یہ تیل کا مسئلہ ہے, 80 سے 90% چین پہلے ہی خرید رہا تھا, اور اب وینزویلا کے تیل کی کمی کے بعد سارا تیل ایران سے نہیں خریدنا پڑے گا. پھر سی پیک 1 بیلٹ روڈ افغانستان کے ذریعے جو ایران سے جڑے ہوئے چین کی تجارت, وہ مغربی سرحد ہے ان کی, سی پیک تو مشرقی سرحد ہے. تو چین کے لیے جو ان کی پہلے ہی اکانومی 1.2 خرب ڈالر کے فالتو پیسوں میں امیر ترین ریاست, وہ اپنا ورلڈ آرڈر لانا چاہ رہے ہیں. وہ پھر اب تو ان کے ساتھ آہستہ آہستہ عرب ممالک بھی دیکھیں ہمت کر رہے ہیں. قطر نے الحدید ایئر بیس پر امریکی فوجیوں سے خالی کروایا, امریکی اڈے وہ ختم کروا رہے ہیں. تو یہ معاملات میں بڑی تیزی آ رہی ہے. اس سے پہلے میں ایک آخری خبر جو میرے میں افضل مجوکا, ہاں جی, جج افضل مجوکا کے حوالے سے, یہ ایمان مزاری اور ہادی چٹھا کی گرفتاری کس نے 24 گھنٹوں میں وارنٹ کیجیے, افغانستان میں, ہندوستان میں, جہاں ہے
24 گھنٹوں میں گرفتار کریں۔ فیکٹ فوکس نے افضل مجوکا کا بھانڈا پھوڑ دیا کہ مارچ 2025 میں بلاسمی کیس میں جعلی کاغذات بنا کے اس نے توہین مذہب کے مقدمے میں 100% جعلی کاغذات استعمال کر کے، یہ فیکٹ فوکس کی ویب سائٹ پہ پڑا ہوا سارا دستاویزی ثبوت دیا کہ جج نے وہاں بدنام زمانہ گروہ کو، جن کے ساتھ ملاقاتیں بھی چیمبر میں کرتے رہے، اور سرکاری وکیل نبیلہ ارشاد کے نام سے جرح کا ایک بیان بنایا جو عدالتی ریکارڈ میں کاپی وہ جرح ہوئی نہیں، اور یہ سزائے موت کے مقدمات ہیں۔ اب یہ مقدمات زیادہ تر ہادی چٹھاؤ اور ایمان مزاری لڑتے رہے انسانی حقوق کے معاملے پر بھی، اسی لیے انہیں اب یہ نشانہ بنایا گیا۔ لیکن یہ خبر آپ کو دینی تھی، تفصیل بتانی تھی، وہ یہ چیزیں بھی آپ کو پتہ ہونی چاہیے۔ اس رجیم کے جو کردار ہے وہ ایکسپوز ہونے چاہیے روزانہ کی بنیادوں پر، تو اس لیے ان کا ذکر ہوتا ہے، ورنہ یہ اتنے اہم نہیں تھے۔ اس کے علاوہ بھی کچھ چھوٹی موٹی اور بھی انٹرنیشنل خبریں ہیں، لیکن میرے خیال میں وہ اگلے ویلاگ تک کے لیے چھوڑ دوں۔ اپنا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔